الذين أنعمت عليهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الهنين الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، جس کے قصیدے آیا تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیا تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے گھرانہ جنہاں دا نانا تمام نبیاں دا سردار، جنہاں دا باپ تمام ولیاں دا سردار، جنہاں دی ماں تمام جنتی عورتاں دی سردار، اور یہ شہزادے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اے میرے جنتی نہیں بلکہ جنت دے سردار تے حسن بن کے آئے ہیں، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، یقین جانو اس دور دے یزید میں بھی خطرہ حسین تو ہے، سبحان اللہ، آج دے دور دے یزید میں بھی خطرہ حسین تو ہے، اس دور دے یزید نے بھی سارے حربے ہیلے استعمال کیتے کہ ذات حسین ختم ہو جائے، اس دور دا یزید بھی پورے ہیلے استعمال کر دے پیا کہ ذکر حسین ختم ہو جائے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی محبت دی بات ہے، نہ اس دور دا یزید ذات حسین ختم کر سکیا، حسین کے سر نے پڑھا قرآن نیزے پر، یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے، نہ اس دور دا یزید ذات حسین ختم کر سکیا، نہ اج دے دور دا یزید ذکر حسین ختم کر سکے گا، حشر تک کیا کہے گی دنیا کربلا والا حسین، اور دین دا بامی جے بنیا لا الہ والا حسین، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، ایسا
حسین کا تمام تر محمد و محاسن اللہ جل شانہ واسطے تمام تر حمداں بڑائیاں بڑیائیاں تسمیاں تحلیلاں تمہیداں تمجیداں تعریفاں توصیفاں اس خالق و مالک واسطے کہ جس کی شان تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جس کی صفات دا عالم ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، پس جدوں کسی چیز نو بنان دا ارادہ رکھتا ہے تو ان کسی کو مدد و امداد لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ فرماندا ہے کون تے چیز بننی شروع ہو جاندی ہے، فیکون پھر وہ بڑھتی رہتی ہے، پھر پایا تکمیل تک پہنچ جایا کرتی ہے۔ اب آپ اس بات تو واقف ہو گئے ہو کہ جس طرح تھوڑے ٹائم کے اندر زیادہ سفر کرنا ہوتا ہے تو پھر پتہ ہے بندہ پنجواں گیری لگ رکھتا ہے، تو جس طرح انہیں اتھو اگر 15-20 منٹ کا سفر ہوئے کالیے دا تو جناب ان اگر 5 منٹ کیا جائے تو بندہ شاید پڑھی جائے لیکن اس گوٹے کتنے چھیل ہی لیں، ٹھیک ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ یہ ساری گلاں تھوڑے جا وقت کے اندر ہو جان اور پھر اسی انشاءاللہ تعالیٰ پھر 4 سال دی انشاءاللہ نماز پڑھنے۔ تمام تر درود و سلام و سستی واسطے کہ جنہاں ہوتے اللہ پاک آپ درود و سلام پڑھ دیں، آسمانہ دے ملائکہ درود و سلام پڑھ دیں، 70,000 فرشتہ سویرے تے 70,000 شام نو آسمانہ دی بلندی چھڑ کے اللہ تعالیٰ دیا جنتا تو زمین کے اتر کے حضور دے دربار دو ربار کو حربات دے اندر خراج و محبت پیش کر دیں، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام و سستی واسطے کہ جنہاں دے بوئے تے آئے بندہ آج تک کوئی خالی نہیں ہوئے، جنہاں دے دروازے تے فقیر آوے تے بادشاہ بن جائے، کوئی کنگال آوے تے غنی بن جائے، حضرات محترم کوئی فقیر آوے تے بادشاہ بن جائے، کوئی کنگال آوے تے غنی بن جائے، جنہاں دے دروازے تے ابو بکر ہونا تے صرف صدیق نہیں صدیق اکبر بن جائے، جنہاں دی بارگاہ دے اندر عمر رہون تے صرف فاروق ہی نہیں فاروق اعظم بن جائے، عثمان ہون تے ذی النورین تے غنی بن جائے، اور کعبے چوں کڈ کے علی پاک تے نظر کرن تے حیدر کرار تے مشکل کشا کر دیں، جنہاں دی شان بڑے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار اور لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر آپ بھی شہدر کانپ جاتا ہے۔ بے شمار درود و سلام و سستی واسطے کہ جنہاں نانے دے دین واسطے، ناموس رسالت واسطے، ناموس قرآن واسطے، ناموس دین اسلام واسطے، نانا پاک دی امت نو بخشوان واسطے مکہ پاک دیا گلیاں چھڑیاں، مدینہ شریف شہر چھڑیا، مکے آئے پھر مکہ چھڑیا تے میدان کربلا دے اندر ڈیرے لائے، پھر سید نے اپنی تسبیح دے سارے موتی مارے، اونوں محمد نو قربان کیتا، قاسم و عباس نو فدا کیتا، شہزادہ علی اکبر دا لاشا امام پاک چوک کے لے کے آئے، یہ تمام حجت واسطے شہزادہ علی اصغر نو اللہ تعالیٰ دے حضور پیش کیتا، پر یا اللہ تے ایک علی اصغر ہزارہ بھی ہوندے تے تیرے نام تو قربان کر دیتا۔ پھر سید نے نماز انجے پڑھی قیامت تک انجا نمازی کوئی نہیں ہونے لگا، قرآن انجا پڑھیا قیامت تک انجا کاری کوئی نہیں ہونے لگا، نماز او جڑی تلواراں دے سائے تھلے پڑھی جا رہی ہے اور قرآن او جڑا نیزہ نوک تے چڑھ کے پڑھیا جا رہا ہے، تاہی کسے محبت نے لکھا ہے کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، ارے سجدے تو بہت کیے مخلوق نے لیکن اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اس مقام دے اتے او جڑا بھی بولیا جدے اتے طریقت ناز کر دی آئی، معرفت ناز کر دی آئی، پیری ناز کر دی آئی، امیری ناز کر دی آئی، فقیری ناز کر دی آئی، اور ایک گل میں نال واضح کرتا چلا تواڈے ذوق نو دوالا کرنے واسطے خدا دی قسمیں گلاں ہونیاں ہی تاں نے مگر کسے دا ہاتھ ہوندا سبحان اللہ بھئی مگر گل ہوندی تاں ہے جدوں مگر کسے دا ہاتھ ہوندا ہے، ہر چنگے کمے مگر تے ہر پیڑے مگر کوئی نہ کوئی کسے نہ کسے دا ہاتھ ضرور ہوندا ہے۔ میں یہ بات کردا چلا جدوں اس مرزے قادیانی بھوک ماری آئی نا پر میرے کول بھی دلیل ہے ختم نبوت تے انکار والیاں ہیں جی تے نبی پاک دا ہر غلام بولیا بولنا بھی چاہیے اپنی عزت واسطے کہ ہر کوئی بولدا ہے، گل تے تاں ہے جے دی عزت دی وجہ تو کائنات دی عزت ہے انہاں واسطے بولیا جدوں اس مرزے قادیانی یہ گل کی نا تے نبی پاک دا ہر غلام بولیا پر این کوئی نہیں بولیا جنہیں بے مثل و بے مثال شخص بولیا جڑا بولے آئی تے لفظ ناز کر دی آئی، لکھی آئی تے قلم ناز کر دی آئی، جدے اتے طریقت ناز کر دی آئی، شریعت ناز کر دی آئی، معرفت ناز کر دی آئی، پیری ناز کر دی آئی، امیری ناز کر دی آئی، فقیری ناز کر دی آئی، اجے نہیں سمجھ رہے آئی جن پیر سیال اینج رنگی آئی کہ رنگن دا حق ہے تے جڑا اینج رنگی
کی ہے کہ رنگین دا حق ہے کیونکہ کچا رنگ لڑائی والا چلتا رہندا پر پکا رنگ تیرے عشق والا جن چڑھی ہے موڑ نہیں لیندا حضرات محترم جنہاں تاجدارے بول رہا پیر میرے نشاں آندے نے آپ نے فرمایا مرزا تم ہی قلم رکھ تے میں بھی قلم رکھنا تے جدی قلم اپنے آپ سورہ فاتحہ لکھن لگ پئی او سچا تے جدی نا لکھیا او کوڑا سبحان اللہ توانے اس گل دا پتہ ہے ساڈے اسلاف دے مقابلے وچ کدی کوئی کھلوتا او ساڈا قرآن نال ایک مولوی ٹوکا لے کے بوندا رہیا کوئی میرے مقابلے چلے تے آیا او دے مقابلے وچ بھی کوئی نہیں تے جے ساڈے مولوی دا ہی عالم ہے تے ساڈے صوفی دا عالم کی ہوندا ہوے گا فرمایا مرزا تم ہی قلم رکھ تے میں بھی قلم رکھنا تے جدی قلم اپنے آپ لکھنا شروع کر دیتا او سچا تے جدی نہ لکھیا او کوڑا اور دوجے فرقے دے بھی مولوی آن انہاں آکھیا گل شادی کے لال وچ کر گئے ہو موج وچ کر گئے ہو آپ نے فرمایا تہاڈیاں نظراں نہیں کیا ویندیاں پر میں گنبد خضرا وچوں پیا دینا میرے آقا پہ فرماندے نے میرے علی اج گل کرنا تیرا کام ہے پوری کرنا محمد مصطفیٰ دا تکبیر دور دی گلاں نہیں کوئی چھپیاں دی گلاں نہیں میں 500 سال یا 800 سال دی پرانی گل نہیں میں کردا اے پچھلی صدی دی گل کرنا پیا اسے صدی دی ایک گل ہو سننا گلاں قرآن نال ہونیاں ہی تان مگر کسے دا ہاتھ ہوندا ہے برادران اسلام اکلے دی گل ہے لاہور رولا پہ گیا بھائی کسے مولوی دوجے فرقے دے گل پھیلائی بھائی ایتھے داتا صاحب دی قبر ہی کوئی نہیں کیتی آ کے سنی جناب دیگا پکاندے تے حلے پکاندے تے نیاز پکاندے تے ایتھے اوندے تے نفل پڑھدے نے ایتھے داتا صاحب تے دفن کوئی نہیں او تے شاید قلعے وچ دفن نہیں او بھائی میں کمزور ہو سکنا پر میرے لیے کمزور کوئی نہیں تو کمزور ہو سکنے پر حضور پیر سیال کمزور کوئی نہیں ہاں جی حضرات محترم کہیں ان کہنے جنہاں دیاں ڈائریکٹ گلاں نے او ساڈیاں تے نہ گلاں نہیں انہاں دیاں کوئی ڈائریکٹ گلاں نے حضرات محترم جو ایک گلاں ہویاں نا تے مولانا سردار احمد صاحب محدث لہل پوری رحمتہ اللہ علیہ آپ نے گل سنی تے آپ نے فرمایا مولوی اکٹھے ہو میں بھی آنا پیا جدوں مولوی سارے اکٹھے ہوئے مناظرہ چیلنج ہو گیا تے میرے دوستو مولانا سردار احمد صاحب آئے آؤندے صاحب داتا صاحب دی مزار اتے گئے قبر دے اتے گئے جا کے فاتحہ پڑھ کے باہر آئے نا کہ آپ نے فرمایا کون ہے وہ بندہ جس گل کی آئی آؤ میں دسنا میں داتا صاحب نو بلانا جے اس قبرے وچوں داتا صاحب اٹھ آئے تے میں سمجھا تسی گیا کہ لا بولے ویسے میں ایڈی بڑی گل کیتی ہے حضرات محترم فرمایا میں بلانا داتا صاحب نو اگر ایسے کمرے وچوں داتا صاحب اٹھ کے آ گیا تے میں سچا اگر نہ آئے تے او سچا او تے مقابلے جایا کوئی نہ تے مولوی ہاتھ بنے انہاں کہ حضرت صاحب گل ایڈی بڑی کر چھڑی ہے کہ آپ نے فرمایا رب بول تو میرے رب کعبہ تے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے میں جدوں داتا صاحب دی مزار تے گیا نا میں ہاتھ جو کے فاتحہ پڑھن لگائی تے وچوں آواز آئی سردار احمد بلانا تیرا کام ہے ہونا میرا کام مدینے کے گدا دیکھے زمانے کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اور مصطفیٰ کریم دے غلامہ کی شان ہے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہو گلہ اور بھی ہیں لیکن ٹائم اور تھوڑا ہے تو میں اپنے موضوع کی طرف ہوں رات محترم قرآن خطبہ قرآن مجید فرقان حمید ایک آیت مبارکہ میں قرات کی تھی جس کے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم یہ سادہ جھٹکا جہا ترجمہ ایک لوگ اللہ کی بھی کرنی ہے جدو بندہ اللہ تعالیٰ دے حضور نماز دا ارادہ کرتا ہے پھر وہ غسل اگر وہ کرنے والا تو غسل کرتا ہے وضو کرنے والا تو وضو کرتا ہے صاف ستھرے کپڑے پاک ہو کے پوری نیت کر کے آ کے اللہ تعالیٰ دے حضور کھلوندا ہے تے کناں ہاتھ لاندا ہے تے ہن ایتھے ہاتھ بندا ہے تے ہن سبحانک اللہ پڑھدا ہے جس ویلے بندہ ایتھوں تک آ رہندا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے ہن چل میری حمد بیان کر بندہ مناندا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ساری حمد جڑی میں پڑھنا پیا اگے عرض کردا ہے کہ اهدنا الصراط المستقیم یا اللہ میں گھروں آ گیا کناں نہیں ہاتھ لائے صاف ستھرے کپڑے پائے تیری حمد بیان کی ہے تے یا اللہ میں نے سیدھے رستے تے چلا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندے سکھاندا پیا اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اچھا ہن اے آئیں یافنا بصراط الذین انعمت انہاں لوگاں دا رستہ انہاں بندیاں دا رستہ اسی آنے ہاں اللہ دا رستہ اللہ آندا ہے انہاں بندیاں دا رستہ
اسی تھوڑے کارے یعنی ٹریک پہ پڑھنا چاہتے ہیں پر اللہ آدھا ہے تو آنے ہی ہے تے من صراط الذین انعمت علیہم انہاں بندیاں دے رستے آ جنہاں تے ساڈا انعام ہویا جنہاں تے ایسا محبت فرمائی جنہاں تے ایسا کرم فرمایا جنہاں تے ایسا جناب پیار فرمایا. آؤ مختصر سننے ہیں حضرات محترم. انعام کیونکہ انعام ہے نا ایک ہوتی ہے نعمت ایک ہوتا ہے انعام. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک ہوتی ہے نعمت اور ایک ہوتا ہے ٹائم تھوڑا دیر جلدی بولا کر. ایک ہوتی ہے نعمت تے ایک ہوتا ہے انعام. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. نعمت کی نے بے شمار نعمت آپ کی ہے زبان کی ہے کان کی ہے ہاتھ کی ہے پیر کی ہے. اگر بندے کو علم ہوئے تو کی ہے جی عمل ہوئے تو کی ہے اولاد نیک ہوئے تو کی ہے بیوی نیک ہوئے تو کی ہے ہاں جی. اگر بندے دا بان اٹھن چنگیاں بندیاں وچ ہوئے تو وہ کی ہے ہاں جی. اس کو علاوہ بھی ڈھیر ساری نعمتاں نے. سورج نعمت چاند ستارے سیارے سب کچھ نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے نعمت اللہ لا تحصوها. اگر نعمتاں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے کتنی نعمتاں. لیکن انعام کتنے نے صرف چار. من النبیین والصدیقین والشہداء اور والصالحین. انعام کتنے نے چار. تے نعمتاں کتنی نے بے شمار. نعمتاں کتنی نے تے انعام کتنے نے. اچھا کدی کدی یہ ہوندا ہے ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. آزمائش کے طور پہ کدی کدی اللہ تعالیٰ نعمت دے کے تو واپس ملے. مثال کے طور پہ اگر آج کان ٹھیک نے اس کئی بندے دیکھا ہونا ہے جناب دورے ہو جاتا ہے. اگر آج اکھاں ٹھیک نے خدا نہ خاصہ کسی حادثے میں چیتا جا بھی سکتی. اگر آج ٹھیک نے تو دیکھا ہونا ہے کئی بندے دے ہاتھ کے اگوں بڑھی جاتے ہیں. یعنی اس نعمت تو معروم ہو گیا. تو نعمت کدی کدی اللہ تعالیٰ دے کے واپس لے لیا کرتا ہے. آج اولاد نیک ہے کد بد بھی ہو سکتی. آج بیوی نیک سیرت ہے کد بد سیرت بھی ہو سکتی. تو کدی کدی اللہ تعالیٰ نعمت بطور آزمائش بندے کو واپس لینا رہتا ہے. لیکن میں قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی کے اندر ایک گل پہ کرنا اللہ جنہوں نے انعام دیتے نے ایک بھی واپس نہیں. میں مثال کرنا جس طرح سکول کے اندر ایک بچہ ٹاپ کر جاتا ہے اچھے مارکس لے جاتا ہے وہ انعام دیتا جاتا ہے. اگر وہی بچہ اگلے سال بری طرح فیل ہو جائے تو سکول والے کی آدھے وہ انعام واپس لے. کیوں؟ جڑا انعام دے چھڑیا وہ دے چھڑیا. اگر تہاڈی میری یہ روٹین ہے کہ جن اللہ تعالیٰ عزتاں عطا کیتیاں نے جن اللہ اے مقام اے رتبے اے مرتبے عطا کیتے نے اللہ انہاں کو پھر واپس نہیں لے. سبحان اللہ. یہ وکری گل ہے کہ انہوں نے نبوت جناب دائرہ رہا یا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھیندا یا وہ جناب اس اسباب نہیں رہے. لیکن اللہ تعالیٰ حضرت آدم نے آج بھی مقام محبت اتنے رکھے آج بھی مقام فضیلت اتنے رکھے رتبے اور مرتبے تے رکھے. آؤ کے چلتے ہیں حضرات محترم. انعام کنے نے چار. من النبیین والصدیقین والشہداء اور والصالحین. میں بڑی تیزی نال اور بڑی اختصاراً مختصراً کرنا پیا حضرات محترم عرض کرنا پیا. دنیا و کائنات کے اندر جس ہستی کو سارے نالوں بڑے ہوتے ہیں جس ہستی کو سب تو زیادہ درجے جس ہستی نے سب تو زیادہ مرتبے نے اس ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آزاد میں من اعلان کرنا کہ جس ہستی میں کائنات میں اول تا آخر ظاہر باطن سب تو زیادہ رتبے نے اس ہستی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نبی بھی نہیں بلکہ نبیوں کے سردار نے. نبی پاک رسول بھی نہیں بلکہ رسولوں کے سردار نے. نبی پاک صدیق بھی نے حضور صدیقاں دے بھی سردار نے. نبی پاک ولی نے آپ ولیاں دے بھی سردار ہیں. تے نبی پاک شہیداں دے بھی سردار ہیں. میں بڑی گل سمجھانا پڑا. چار انعام نے. پہلا انعام نبوت والا, دوجا انعام صداقت والا, تیجا انعام شہادت والا, چوتھا انعام ولایت والا بندیاں. انہیں یہ سارے کے سارے رتبے نبی پاک کو ہیں اور بدرجہ اولا نبی پاک کو درجے موجود ہیں. ہر درجے ہی نبی پاک کو بدرجہ اولا موجود ہے. اور میں عرض کرنا پیا میں کون لے کے ایک منٹ جانا چاہتا. نبی پاک نبی ہیں دعائی دے کون سواب ہوئے نبی ہیں رسول ہیں پیغمبر ہیں. نبی پاک صدیق ہیں کائنات دا سب تو بڑا صدیق نبی کریم علیہ السلام. اور جنہاں نبی پاک نو تکیہ ہے تے دعائی دیتی ہو صدیقی اکبر بنے دے. تے جنہاں خدا نو تکیہ ہے جنہاں رب نو تکیہ وہ کہتے بڑے صدیق ہوں. تو نبی پاک تمام صدیقاں دے سردار ہیں اور نبی پاک ولی بھی تمام ولیاں دے بھی سردار ہیں. اچھا میں جڑی بات کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ نبی پاک شہید بھی ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک شاہد ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حضور شاہد ہیں پر ایک مقام ہے ایک رتبہ جن شہید کیا جاتا ہے شہادت کا رتبہ. اور وہ یہ نہیں بتا کہ مجھے نال بنے لگ جائے
اج میں ساڈے ملک وچ اپنی موت مردہ ہی کو نہیں پیا جہاں بھی مرد ہے وہ شہید فلانا بھی شہید فلانا شہید فلانا شہید لیکن شہادت کے کچھ اصول نے انہوں تو بغیر شہادت نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بابو سارے نبیوں کو مقام ہے لیکن تواڈے کول شہادت کا رتبہ نہ ہو تواڈے کول شہادت کا مرتبہ نہ ہو تواڈے کول یہ مقام یہ رتبہ نہ ہو میں نے گوارا بھی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہوں شہید ہونے واسطے بندے نے میدان میں جا کے شہید ہونا پوندا ہے قتل ہونا پوندا ہے برچیاں بالے ان چیزیں کھانیاں پوندا تا بندہ جیسے وہ روح کو پھر اس کو پرواز کرتی تا بندہ شہید ہوتا ہے تو نبی پاک کہڑے جنگ میں شہید ہوتا نہیں نہ ہوئے محبوب رتبہ بھی دینے یہ نہیں ہو سکتا ہے حضرت زکریا کو رتبہ ہوئے تو آٹے کو ہوئی کوئی کسی دوسرے نبی کو رتبہ ہوئے تو آٹے کو ہوئی کوئی نہ تو آٹے کو تو رتبہ تمام رتبہ نہیں سرداری میں تو رتبہ ہونا چاہیے تو محبوب کی کیتا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام ہو دو شہادتاں دے بڑے رتبے سب تو بڑے رتبے کہڑے ایک شہادت جہری ایک شہادت سری شہادت جہری وہ شہادت کیا جاتا ہے جڑی علانیہ طور پہ میدان کے اندر دشمن کی تلوار نہ دشمن کے تیر نہ دشمن کے بالیاں کا سامنا کرنے تو بعد بندہ فوت ہو جائے اس نو شہادت جہری کیا جاتا ہے جس نو خفیہ طور پہ زہر دے کے گلا گھٹ کے ہاں جی دبو کے اندر تشدد کر کے قتل کیتا جائے اس نو شہادت سری کیا جائے فرمایا محبوب دوویں شہادتاں ستے نتا کرنا لیکن وجہ کی ہے دو چیزاں نے جنہاں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت اپنے ذمہ لی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن دی حفاظت بھی میرے ذمہ اس دھرتی دے اوپر بڑے بڑے بادشاہ اور بھی آئے رنجیت سنگھ بھی ایک آباد ہویا ہے حکمران ہویا ہے لیکن قرآن میں تبدیلی کر سکیا یزید نے بڑے حربے ہلے استعمال کیتے شریعت فقہ کے اندر تبدیلی ہوئے پر حسین پاک نے فرمایا اگر حسین ہوئے گا تو پھر یزیدیت نہیں تبدیلی ہو سکی کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی دوسری جس چیز کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لی وہ کی ہے واللہ یعصمک من الناس اللہ تعالیٰ فرماندا ہے قرآن کی حفاظت بھی ساڈے ذمہ تے صاحب قرآن کی حفاظت بھی ساڈے ذمہ جڑی تے قرآن نازل ہویا ہے وہ دی حفاظت بھی ساڈے ذمہ محبوب میں نے گوارا ہی نہیں کہ کوئی بندہ تینوں قتل کر چھڑے تے میں ویلا سبحان اللہ کوئی یار بھی کوئی محبت والا برداشت کرتا ہے کہ وہ یار نہ کوئی تشدد ہوئے ایسا معاملہ ہوئے کہ وہ وہدا رہ جائے لیکن محبوب شہادتاں میں جڑیاں اور یہ ظاہری اسباب بھی ضرور پیدا کریں نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے اتنے باہر ہویا بعض اوقات لوگ آنگا نہیں کہ انہوں نے دن مبارک شہید ہویا ایسا معاملہ نہیں نبی کریم علیہ السلام کی دن دی ایک ماڑی دی کناری جڑی ہے وہ شہید ہوئی وہ دی وجہ کہ اگر دن شہید ہوئے تو بندہ دن میں نہ ہوئے تو عیب والا ہو جاتا ہے پتہ نبی پاک کا نام کی ہے محمد جی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے جڑا اتنا تعریف کی ہے اور وہ تعریف کہہ کی ہے اللہ پاک اور اللہ پاک کی تعریف کرتا ہے وہ بے عیب بے مثل تے بے مثال ہویا کرتا ہے تا تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے محبوب میں گوارا ہی نہیں بلکہ جب میں تمہیں پڑھا وہ دے وچ عیب ہو سبحان اللہ ٹھیک ہے میں اس کو یہ اتصال نہیں کرتا اچھا میدان احد کے اندر آپ کو تلوار حملہ ہویا خون پیا یہ جناب جڑی شہادت جہری آئی وہ دے اسباب جڑے نے وہ حضور کو شہادت سری جڑی آئی نبی پاک غزوہ بدر تو واپس ہوندے آن پہ زینب نبی یہودی عورت آئی اس نے گوشت دے کے زہر لا کے تے پکا کے نبی پاک دی بارگاہ کیا نبی کریم علیہ السلام آپ نے تھوڑا جہا دل ملیا منہ چکھیا گیا ٹھیک ہے جی لیکن گوشت میں جو آواز بھی آئی ہے یا رسول اللہ میں نہ کھا میں نے تسی آپ کو دے شادی جی من غیب ہوتا تو مجھے پتہ لگ جاتا پہلے ہی ہے جی غیب ہے کوئی شک نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں ہوئی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حضرت جناب آدم علیہ السلام نے هذه الشجرة فتكون من الظالمين اس درخت کے قریب نہیں جانا آپ نے پتہ بھی ہے لیکن اس وقت چونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ایسی آئی کہ نظام بن آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے خیال میں مقصر فرمایا اور آپ نے جناب اس درخت کے قریب کر دیا اس سے بھی وہی معاملہ بنیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے علم نہیں آئی لیکن حضور کا دھیان بٹا دیتا گیا سیٹ دے کر دیتا گیا اور آپ نے لقمہ لیا اور اس زہر دا اثر نبی پاک کے وصال تک آپ نے محسوس ہوتا ہے دو شہادتاں دے جڑیاں نظام نے وہ دو سرکار دے جسم نال ملحوظ ہوئے لیکن حقیقت کے اندر نہیں فرمایا یا اللہ پھر وہ شہادت ہونی کی میں اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب اسی تواڈے وچ دو ہستیاں پیدا کر سبحان اللہ
کی کریں گے؟ دو ہستیاں پیدا کریں جڑی تواڈے مظہر عزم ہو او کھلون تے انج لگے جویں مصطفیٰ کھڑے سبحان اللہ او چلن تے انج لگے جویں مصطفیٰ چلدے نے پے او گل کرن تے انج لگے جویں مصطفیٰ گل کردے نے پے او دوویں اکٹھی ہون تے صورت مصطفیٰ بن جائے شکل مصطفیٰ بن جائے شبیہ مصطفیٰ بن جائے جدو دوویں اکٹھی ہون تے محبوب تیری صورت اور تیری سیرت بن جائے تے صحابہ کرام نے جدو نبی پاک دا وصال ہو گیا حضور نو ملن تے حضور نو ویکھن تے دل کرنا کہ اساں دوواں شہزادیاں لے آنا کرنا دوواں شہزادیاں سامنے کھلونا کرنا تے صورت مصطفیٰ پوری سبحان اللہ شہادت سری واسطے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جسم اطہر میں چنیا گیا شہادت جہری واسطے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ نے چنیا گیا در حقیقت یہ دوویں شہادتاں میرے مصطفیٰ کی شہادت ہے سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے ذبح پہ کرتے تو شہادت کی دی آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی وہ شہادت کی دی آئی حضرت ابراہیم کی شہادت آئی حضرت اسماعیل شہید ہوندے آن پہ یا قربان ہوندے آن پہ حضرت ابراہیم کے وہ امتحان آئی کہ میرے راہ دے وچ کوئی نئے اچھی چیز جڑی ذبح کی جائے قربانی پیش کی جائے اے شہادت حسن حسین آئی اے میرے مصطفیٰ کی شہادت ہے او دے حضرت جناب جسم آئی حضرت جناب اسماعیل دا اور شہادت یا قربانی آئی حضرت ابراہیم دی اے دے جسم نے حسن اور حسین دے اور قربانی ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور اتنے ہی نہیں آقا کریم علیہ السلام آپ نے حضرت امام حسن حضرت امام حسین آپ کی ولادت اتے ہی یہ فرما چھڑی آئی کہ میرے نہ پتران گواہ کیتا جائے بالخصوص حضرت امام علی مقام حضرت امام حمام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی ولادت کے اتے نبی پاک نے بڑے افسوس نے جو لے کے اشار آپ نے فرمایا میں ایک ڈبہ چترا کتا بنا پیا میرے حسین دے خون وچ منہ مارتا ہے شمر دی گل سرکار نے کی ہے دیکھو میرے آقا کریم انہاں لوگاں کے ساتھ تک پہچان دے اگر جڑے حسین پاک نو شہید کرنے والے نبی پاک انہاں نو جان دے تے جڑے حسین نال محبت کرنے والے اتنے نہیں حضور نے فرمایا ایک ڈبہ چترا کتا میرے حسین دے خون وچ منہ ماردا پیا پوچھیا گیا یا رسول اللہ چترا کیڑا تے نبی پاک نے فرمایا جڑا میرے حسین نو شہید کرے گا نا سمر دی گل حضور نے کیتی ہے ان برس دی بیماری آئی اے دے گردے اتے داغ اندر گردے اتے داغ تے نبی پاک نے اندروں بھی دیکھ لیا ہے بھائی اندروں بھی بے ایمان ہے تے باہروں بھی بے ایمان ہے وہ میں قربان جاواں کہ نبی پاک دے آن تو بعد یعنی سرکار دے وصال تو بعد انجی پھر ایسا معاملہ ہوئے تے حضرت حسین دیا قاتلاں پہچان نہیں دے رہے تے کیا ابو بکر تے عمر کو حضور نہیں پہچان سبحان اللہ بھائی نہ میرے تو بات کی کرنا سبحان اللہ ایک بات اور واضح شادی کر دے حضرات محترم دنیا و کائنات دے اندر سب تو اعلیٰ ہستی کیڑی تھوڑا جا اونچا بول گیا میں ہوں اپنے عقیدے کی گل کرتا سب تو اعلیٰ حضرت کیڑی ہستی کیڑی اچھا یہ وہ ہستی نے کہ جنہاں دیاں اداواں اللہ پاک نے اپنی ادا کرا دیتا جنہاں دے حسن دیاں قسماں چاہیے اگر حضور مکے ہوں تے قرآن مکے جائے اگر حضور مدینے ہوں تے قرآن مدینے جائے اگے اگے مصطفیٰ ہوں گے پیچھے پیچھے جبریل قرآن لے کے چلے جائے اچھا اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا اللہ مختصر کرنا سونیا جنہ تیری بیعت کی ہے نا ید اللہ اللہ دا ذاتی نام اللہ ہے جتھے بھی نبی پاک کی شان بکھانی چاہیے اتھے اللہ ذاتی نام اپنا ہے بندے کسی بندے نے شک رہ جائے کہ حضور صفات دا مظہر نے سارے نبی اللہ تعالیٰ دی صفات دے مظہر نے نبی پاک اللہ تعالیٰ دی ذات دے مظہر اسے واسطے حضرت موسیٰ دکھایا گیا لیکن وچ کوئی دور آیا انی اللہ بھی درخت آیا لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنا حضور میں بخایا تو وچ کوئی پردہ رہا دیتا نہیں بلکہ حضور نے نلین پہنے آن اللہ تعالیٰ پھر نہیں آیا ٹھیک ہے سمجھ آ رہی میری گل سارے تو ذات محترم عرض کرنا پیا فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا سونیا جنہ تیری بیعت کیتی ہے جنہ تیرے ہتھ وچ ہاتھ دتا ہے او اے سمجھن اساں اللہ دے ہاتھ وچ سبحان اللہ ہوں اگر ذات نبی پاک کی سب تو اعلی ہے تے ہاتھ بھی تے نبی پاک کا ہون یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ پہ فرماندا ہے
کہ یداللہ فوق ایدیہم، سونیا تیرے ہاتھ میرے ہی ہاتھ نے، تیرا پھڑنا میرے ہی پھڑنا ہے، تیری بیعت میری ہی بیعت ہے، جنہ تیری بیعت کی تھی انہیں میری بیعت کی تھی، بلکہ اتنے نہیں ہو رہا چلنے ہیں جدو حضور نے کنکر پھینکے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اللہ تعالیٰ فرمایا سونیا جڑے کنکر تساں سٹے نے نا اے تساں نہیں سٹے ولکن اللہ رما، اے اللہ آپ سٹے۔ حضور دیاں دعویٰ نے اللہ تعالیٰ اپنا جناب ادا فرمایا۔ ہن دنیا و کائنات کے اندر سب تو اعلیٰ ہاتھ کیڑا ہے؟ بھئی ایڈا مشکل سوال نہیں ہے، سب تو اعلیٰ ہاتھ کدھر ہے؟ سب تو اعلیٰ ہاتھ کدھر ہے؟ تے جے کسے جھنڈے اُتے ہاتھ ہوندا، سبحان اللہ، اگر کسے جھنڈے اُتے ہاتھ ہوندا پنجیرا تے او ہاتھ کدھر ہونا چاہیے؟ میرے مصطفیٰ کریم دا ہونا چاہیے، جڑا حضور دے ہاتھاں اگنور کر کے کوئی اور ہاتھ اپنے لوگ کر کے لائے گا، نہ اسی وہ ہاتھ قبول کریں گے نہ وہ جھنڈا قبول کریں گے۔ سبحان اللہ، ہاتھ ہوئے گا پوری کائنات تے میرے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے، اور میرے مصطفیٰ دے ہاتھ تے خدا دا ہاتھ ہے، سبحان اللہ، ساری کائنات دے ہاتھ تھلے اتے میرے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے تے اتے خدا دا ہاتھ ہے۔ کائنات ازل دا ابد تک جتھے مصطفیٰ دے ہاتھ نو پہچان بھی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہان اندر بھی عزت عطا فرماتا رہے۔ حضرت مالک بن دینار آپ نے ایک مجوسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ چ لیا، یہ بڑا فرق ہوتا ہے جی، اور اگر کسی لجپال دا ہاتھ مل جائے، کسی لجپال دا ہاتھ مل جائے تو پھر محبت دوبالا ہو جائے کر دی۔ وہ کسی لکھی ہے جدو ہاتھی آئے ہاتھ مرشد دے، وہ شاید نسبت بیٹھی ہو تھوڑا الگ لو، جدو ہاتھی آئے ہاتھ مرشد دے، ایک عجب بہارا آئیاں نے آ سب میل کچیل کھروچی گئی، ہوئیاں من دیا خوب صفائیاں نے آ کچھ دے یار سجن بیٹھو، ایک کتوں سونیاں سنگتاں پائیاں نے، میں عرض کرینا ہاتھ بن کے اے میرے رب دیاں بے پروائیاں نے، سارا کرم ہے کملی والے دا، میں چلیاں سنگ اکھیاں لائیاں نے، سب سجن حضور دی آدم ہے، چھٹی کھوڑ نہ کوئی سجن۔ بس اللہ دنیا ہوتے بڑے بڑے جھنڈے نے، پیپل پارٹی دا اپنے، نون لیگ دا اپنے، طریقہ انصاف دا، تے وہ مولوی دا ہوندا، وہ جڑا چھرے والا جھنڈا ہے، جس کی چھرا بڑی انہاں دا جھنڈا چھرے والا، اور کسی دا اپنے، تے سرکار دا جھنڈا اپنے، مت کسی جھنڈیاں دنیا میں الجھ جاؤ تے ایدے ایدے پھر جاؤ۔ ربوز تو میرے بل کا باتے میرے غازی عباس جس جھنڈے میں پھڑی ہے وہ جھنڈا مولا علی دا ہے، تے جڑا مولا علی دا جھنڈا ہے وہ مولا نبی دا جھنڈا ہے، اور جڑا نبی دا جھنڈا ہے وہ ہی میرے خدا کا جھنڈا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ قادری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ میں دنیا سے ٹوٹ جاؤں، میں نہیں پتا میرے دوست میری اولاد نہ کی کرن، تسی دنیا سے ٹوٹ جاؤ خدا نہ خاص کر، ہو سکتا ہے تواڈے سجن میری تواڈی اولادی چھڑ جان، یہ ساڈا معاملہ ہے، یہ میرا تے تیرا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے میرے اندر بھی کوئی مفاد ہون، تیرے اندر بھی کوئی مفاد ہون، دنیاوی سطح تے دوستیاں ہون، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نو سجن ہو دیتے نے جڑے ازلا کوئی حضور دے نال، سبحان اللہ، وہ نہ ادو جدا ہوئے نے، نہ ہن جدا نے، اور نہ آخرت تک جدا ہوں گے، بلکہ جنت میں بھی نال ہوں گے۔ حضور بس نویسی میں داخل ہوئے، ایک ہی بنے ابو بکر پاک، ایک ہی بنے عمر پاک۔ حضور نے فرمایا صحابہ ایس منظر کو یاد رکھنا، آقا کیوں؟ فرمایا عشرہ دن میں انجے ہی مسجد میں داخل ہوا کا بتا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرا ابو بکر حضرت موسیٰ کی نظیر ہے، میرا عمر حضرت جناب، میرا ابو بکر حضرت ابراہیم کی نظیر ہے، میرا عمر حضرت موسیٰ کی نظیر ہے، اور فرمایا میرا عثمان حضرت ہارون کی نظیر ہے، اور فرمایا علی جو نظیر علی میں مصطفیٰ کی نظیر بن گیا۔ ذرا سوچنے والی گل نہیں، تو آٹے میرے ویلی ہو سکتے ہیں نال وفا نہ کریں، کرنی چاہیے ویسے ہو سکتا ہے نہ کریں، پر ہوئے مصطفیٰ کریم دا سنگی سجن ہوئے حضور دا
بیلی ہوئے حضور دا جن حضور نے نام رکھیا ہوئے جن حضور نے محبت عطا کیتی ہوئے جدے کاندے آتے سوار حضور ہوئے ہو سبحان اللہ جدے کاندے آتے حضور سوار ہوئے ہو اللہ دی قسم جا کے پیانا جنہ گدیاں ہوتے نبی سوار ہوندے رہنے نا وہ بھی عزتارے جانور بنے نے تے عزتارے جانور بندے نبی سوار ہوندے تے ابو بکر ہوتے حضور سوار ہوئے سبحان اللہ وہ یار اتنی کی گل نہیں بھی سمجھ لوں گی وہ نبی پتہ ہی کون ہے میرے تو بعد میرے یارہ کی کرنے میرے بیلیاں کی کرنے جیس نبی اتنا ہی خبر نہیں جیس نبی علم ہی نہیں ان تے پھر تو نبی نہیں بنے نہیں چھوڑنا جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال ہویا ہے حضرت امام حسن پاک کی عمر 7 سال آئی حضرت امام حسین پاک کی عمر 6 سال سبحان اللہ سرکار دا وصال ہو گیا اس کو لے کے پھر وقت گزریا حضرت جناب ابو بکر برسر اقتدار ہوئے پھر حضرت عمر برسر اقتدار ہوئے پھر حضرت عثمان برسر اقتدار ہوئے یہ 25 سال دا دورانیہ بنتا ہے انہاں تروں خلافاء دا جڑے آپ برسر اقتدار ہوتے رہے ٹھیک ہے 6 سال اگلی کہ عمر ہے 25 سال یہ پائیے تو کنی ہوگی 31 سال وہ کدی کسی کو پوچھا دے کر پر یہ 25 سال تریوے پیو پتر نمازہ کتنے پڑھتے رہے سبحان اللہ مدینے کو مسجد ہی کون آئی نمازہ کتنے پڑھتے رہے ایک کوئی جواب آئے گا کدی انہوں نے امام ابو بکر آن کدی انہوں نے امام عمر فاروق آن کدی عثمان بن نورین آن یہ نمازہ پڑھتے رہے وہ اتنا ہی پوچھ رہے توڑے نہ پڑھو پر جس وڑے حضرت عثمان شہید ہوئے نے اس وڑے کول کون ہے سبحان اللہ جس وقت حضرت عثمان شہید ہوئے نے کون کون ہے پارے تے کون ہے اور جنہ دا حسن حسین پارا دین انہوں نے نالی گزرے کی جنہ دا پارا حسن حسین دین میں آج اعلانیہ پہ گل کرنا جنہ دا پارا حسن حسین دین مردے دم تک اسی بھی انہوں نے پارے ہوتے انشاءاللہ تعالیٰ سبحان اللہ ابو بکر کی صداقت حسین کی حسینیت ہے عمر دی عدالت یہ حسینیت ہے عثمان دا حیا بھی حسین دی حسینیت ہے جنہاں حسین اپنا امام منن جنہاں مگر حسین 5 ٹائم نمازہ پڑھنے تقریباً کو 5 لاکھ نمازہ پڑھنی ہیں جنہاں 25 سال سبحان اللہ اتنا طویل نمازہ جنہاں ہم خلافاء مگر پڑھی ہیں جنہاں نے حضرت امام حسن حسین اپنا امام منن جنہاں مگر جناب فجر دی نماز ظہر دی نماز عصر دی نماز مغرب دی نماز عشاء دی نماز وہ جمعہ جنہاں مگر پڑھن عید جنہاں مگر پڑھن اجے جنازے حضرت میں صحابی کو نہیں لایا جنازے جنہاں مگر پڑھتے ہیں جنہاں عمر پاک حسن پاک حسین پاک یہ نہیں منن اور تو ہوندا کون ہے انہاں بغاوت رکھن والا تے دعوت رکھن والا پھر اتنا ہی نہیں جنہاں دے حق دے اندر دستبردار ہوندے نے حضرت امام دی حسن دی نماز صلح کرن وہ جناب ساڑھی بھی سلح تے یزید نال عداوت آئی بغاوت آئی ساڑھی بھی عداوت ہے اسی علی دے پتران دے نال ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پچھے ہیں جویں علی دے پتر آکھن دے ساؤنجے ہی کرنے جویں نبی پاک آپ نے فرمایا ساؤنجے ہی انشاءاللہ کرنے اسی اہل بیت نال دیا اور صحابہ رسول نال دیا اسی اولیاء نال دیا اسی صوفیاء نال دیا تاکہ پتہ چل جائے پوری دنیا کے اندر ایک جماعت ہے جن ایک نہیں بے شمار نسبتوں کا فائدہ حاصل ہے اور جنت الفردوس اسی نقش بندی نہیں ہے اسی قادری نہیں ہے اسی چشتی نہیں ہے شان اللہ پاک نے ہر قسم دے رنگ عطا فرمائے اور وہ کتنی خوش نصیب جماعت ہے جدے کول خلافاء دا رنگ موجود ہے جدے کول صحابہ رسول دا رنگ موجود ہے جدے کول حضور دی آل دا رنگ موجود ہے نبی پاک دی محبت دا رنگ موجود ہے سینیاں حضور دی محبت ہے حضرت امام زین العابدین کو پوچھا کیا حضرت نبی پاک نے فرمایا میری امت 73 فرقے بننے میں تے سارے دوزخ میں جانے نے کلہم فی النار الا باللہ واحدہ صرف ایک ہی ہوگا جڑا جنت میں جائے گا کہ حضرت صاحب دی شجاعت کی ہوگی دی پہچان کی ہوگی سننا حضرت امام زین العابدین فرماندے نے پر رب تو میرے
رب الکعبہ تے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے انہاں دی سارے نال وڈی شان یہ ہوے گی او میرے نانے تے کثرت نال درود شریف پڑھن تے ساڈی تے اذان بھی درود تو شروع ساڈا تے ہر کام ہی سرکار دے درود تو شروع ہوندا ہے پیا انشاءاللہ تعالی بفضل تعالی وہ دن دور نہیں جس دن اولیاء دی نسبتاں ساڈے نال ہون گیاں اور اسی اہل بیت اطہار دے دروازے اتے کھڑے ہوئے ہوں گے الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول اللہ پاک میرا بھائی شبیر شاہ صاحب قاری خاتم صاحب دیگر دوست احباب دا ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے دوران خطبہ کو تواڈے خطبہ مال کیتے ہم تو بھی معذرت چاہنا تے اللہ پاک صاحب نو مزید توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ